الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جان عالم سیاح عالم مدینے کے تاجدار فخر موجودات ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل اس محلے کے جیالے نوجوانوں نے بڑی محنتوں سے منعقد کی ہے اور آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے، دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت کی قلت اس لیے میرے ساتھ ہے کہ مجھے یہاں کے بعد ہفتہ واری اجتماع میں مرکز پر پہنچنا ہے، اور میں جیسے ہی پہنچا تو احباب محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی فرمائشیں کرنے لگے عنوان کے حوالے سے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ سب کی امیدیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں، اور آپ نے جتنے عناوین دیے ہیں اس کے مطابق کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔
مسلمان پوری دنیا کی ہم بات کیا کریں، ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے شہر کی زیادہ تر خوشیاں لوم کے کاروبار پر ہیں، اور ہمارا کاروبار دن بدن لوگوں کے کہنے کے مطابق، اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی اکثر بستی مزدوروں کی بستی ہے، اور کہیں پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پر 3 دن اور 4 دن چلنے کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ غریب علاقوں میں ریلیف کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یعنی کاروباری سطح پر ہم بہت کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تہوار کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی دوسرا تہوار بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی، غربت، افلاس، مصیبت۔ آخر اس مصیبت سے، پریشانی سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ اس بے قراری کا علاج کیا ہے؟ مالدار سیٹ لوگ بھی پریشان ہیں، غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سیٹ بھی پریشان ہیں، مزدور بھی پریشان ہیں، کسی کو چین نہیں، کسی کو قرار نہیں، سب بے قرار ہیں۔ بے قراری کا علاج کیا ہے؟ ہم بے قراری کا علاج گناہوں کے اڈوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج ہائی وے کی ہوٹلوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج پارکوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج موبائل گیمز میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج جوؤں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج محلوں کے نکڑوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج سیاسی لیڈروں کے احتجاج میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراریوں کا علاج لہو و لعب اور کھیل کود میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے بے قراریوں کا علاج، غربت کا علاج، مفلسی کا علاج، تنگ دستی کا علاج، سبو حالی کا علاج، فاقہ کشی کا علاج ہے کہاں؟ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، جو ہر بے اطمینان کا اطمینان۔ وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ رسول جب غموں میں یاد آتے ہیں تو انسان سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ رسول اعظم بے قرار ہوتے، جب وہ رسول ہاشمی بے قرار ہوتے، جب وہ مصطفیٰ کریم بے قرار ہوتے تو آقا کیا کرتے؟ ہم بے قرار ہوتے ہیں تو گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو کھیل کود کی طرف جاتے ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو لہو و لعب کی طرف جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو تاش کے پتوں کی طرف اور جوؤں کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب بے قرار ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ کیسے سکون پہنچاؤ؟ تو بلال سے آقا فرماتے ہیں اذان پڑھو، میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چینی اور بے قراری کا علاج نماز کے ذریعے سے تلاش کرتے تھے۔ آج مسلمان سب طرف جانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 3-3 4-4 گھنٹہ اپنے محلے کے نکڑ پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز میں 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں ہوں یا مسلمان مرد ہوں، نماز سے کوسوں دور ہے۔ نماز پڑھنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا جاتا ہے، نماز کی طرف آتے نہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے،
یہی کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، روئے زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا، اس لیے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا، ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ نماز میں غفلت کرنے والا 12 مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور اس آقا کی شان کیا ہے؟ وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے۔ حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول ہاشمی فرما رہے ہیں، وہ رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور 3 مصیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو، تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے۔ یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو، نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں۔ جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے۔ اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی، کتنا بھی نقصان اٹھائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مندی ہوگی، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جھولی بھرے گی اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ قادر ہے۔ وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ وہ اگر دینا چاہیں، میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تو اس کے بندے انسان ہیں۔ پہلے وہ بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ روزی کا کیا، روزی کا کیا ہوگا روزی؟ وہ روزی جب سمندر کی تہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو، ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کو موت دینے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کرو، کیونکہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو لیکن نبیوں کو جو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ
ان کی بارگاہ میں ان کو نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا چلیے. کہاں چلیں؟ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. اور میں اچھا تو مجھے مارنے آیا ہے؟ اور جیسے ہی کہا اچھا تو مجھے مارنے آیا, آپ نے زوردار تماچا اس فرشتے کو لگا دیا. اللہ کے پیغمبر, دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے. اور موت کے فرشتے کو تماچا لگاتے ہیں, اور تماچا لگایا. آپ میں ہے ہمت؟ ارے تماچا لگانا تو دور کی بات, اگر اسرائیل کا نام بے ادبی سے لے لو تو کافر ہو جاؤ, لیکن یہ نبی کی شان ہے. زوردار تماچا لگایا. اچھا نبی کا تماچا بھی کتنا زوردار ہوتا ہے کہ تماچا جب اسرائیل کے چہرے پہ لگا تو اسرائیل کی آنکھ نکل گئی, ایک آنکھ, اور وہ ہاتھ میں لے کے آنکھ پہنچے, اللہ تو نے تو مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ اسرائیل تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا چلیے, تو ناراض ہو گیا, مجھے مار دیا. اللہ نے آنکھ اچھی کیا, کہا کہ اب جانا تو ادب سے جانا, اب جانا تو ادب سے جانا. اللہ موت کو نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے. یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب محبوبوں کے در پہ جاؤ تو ادب سے جاؤ. اور یہ کون بے ادب نکل آئے جو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے, نبیوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, نبی تو ہماری طرح ہے. ارے نادان, اگر اپنی طرح ہے تو کیا تو موت کو مار سکتا ہے؟ موت کا نام سن کر مولوی کی بھی حالت خراب ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے جو موت کو تماچا لگا رہے ہیں, اور اللہ نبی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا تم نے کیوں مارا, بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو ادب کر. کس کا؟ میرے موسیٰ کا. ارے جب موسیٰ کے ادب کا یہ حال ہے تو جانے موسیٰ کا عالم کیا ہو, سید الانبیاء کی شان کیا ہوگی, امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور اب ادب سے آئے, بیل لے کر کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. اللہ کے کلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا. تو کہا اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا. تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ, آج ہی چلتے ہیں. لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے. اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. یہ انبیاء کی شان ہے. عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے, میں اپنے بیٹوں سے ملوں. تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو گلے لگا کر کے روتے, پھر چھوڑتے, پھر لگاتے, پھر بھئی باپ تو باپ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر. جب بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, ذرا مجھ سے ملنے کے لیے اکیلے میں, تو دوڑا دوڑا چلا آتا تھا. طور پہ باتیں کرنے بلاتا تو دوڑا دوڑا چلا آتا. ارے آج تو دیدار کرانے بلا رہا ہوں اور اتنی تاخیر کیوں ہے موسیٰ؟ تو عرض کرتے ہیں مولا تیری لقاء کا اشتیاق تو ہے, لیکن یہ چھوٹے بیٹے کی محبت پیر میں زنجیر ڈالتی ہے کہ اب میرے بعد میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا. چھوٹا ہے سب میں, اس کا کیا ہوگا, اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا, اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے, اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے ہیں تیرے بیٹے کا کیا ہوگا. ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے اس پر عصا مار. حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا تو دریا پھٹ گیا. جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی عصا مار. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا, وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا. اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ پتا چل رہا تھا. کیڑا پتا چل رہا تھا. کیڑا کہاں تھا؟ پتھر کے, جہاں ہوا نہیں جا سکتی,
اس میں कीड़ा था और कीड़े के मुंह में पत्ता था, वो पत्ता खा रहा था। हज़रत मूसा अल्लाह की कुदरत देख करके कुर्बान होने को जी चाहा। इरशाद हुआ मूसा जब समंदर की तह में पत्थर, पत्थर में कीड़ा, जब कीड़े को रोजी पहुंचाते हैं तो तेरा बेटा तो इंसान है, जब हम इस कीड़े को नहीं भूलते तो तेरे बेटे को कैसे भूल जाए। रोजी हम देते हैं। बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, पत्थर में भी खुदा रोजी देता है, लेकिन हम रोजी के पीछे रज़्ज़ाक़ को भूल गए, रोजी के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूल गए। हम रोजी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन 20 मिनट का टाइम अल्लाह की नमाज के लिए, इबादत के लिए नहीं निकालते। तो रोजी समेट कर, रिस्क समेट कर मस्जिद में लाया जाता है। जो लोग इबादत करते हैं अल्लाह रोजी भी देता है, बरकत भी देता है। बात देखो नमाज की आई है, लोग मंदी को लेके बहुत टेंशन में, क्या होगा क्या होगा। अरे अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, जिक्र अस्कार करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, इस्तिग़फ़ार करो, सबका कुछ भी होगा, अपने अच्छे ही दिन रहेंगे, हम सुकून से रहेंगे। कोई कुछ भी कूद फान कर ले, अल्लाह की नजर इनायत हम पे होगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। देखो आपने वो हदीस सुनी है, बहुत मशहूर हदीस है, बात याद आई, वो हदीस पाक मैंने जो पढ़ी है ना 12 मुसीबतों वाली, उसको भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी मेरी तबीयत अभी इस हदीस की तरफ माइल हुई है। वो हदीस पाक का मफ़हूम, हजरत नूह की कौम ने जनाब नूह को बहुत सताया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह ये बहुत सता रहे हैं, तू इन पे अजाब डाल। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कहा ठीक है अजाब डाल देंगे, इनको अजाब में गिरफ्तार करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल भी कर ली। लोगों का ख्याल ये है कि इधर दुआ करो और फौरन उधर कबूल हो जाए, और नहीं कबूल हो तो बोले अल्लाह तो माज़अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उसकी शान है, किसकी दुआ का ज़हूर कब करना है वो अच्छी तरह जानता है। नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली, लेकिन फौरन उसका असर जाहिर नहीं हुआ। कितने साल में असर जाहिर हुआ पता है आपको? 40 साल में। कैसे? दुआ कबूल हो गई, जिब्रील आए। अब थोड़ा सा जिक्र नूह कर लिया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद उनके हाथ में कुछ खजूरें थी, खजूर की कुछ खजूरें थी। हजरत जिब्रील खाते पीते तो नहीं है, तो उन्होंने अपनी मुट्ठी हजरत नूह के सामने की, ओ नूह लीजिए खजूर खाइए। हजरत नूह को हैरत हुई, मैंने कौम की तबाही के लिए दुआ की है और ये लेकर आए खजूर खाने के लिए। हजरत नूह ने खजूर खाई तो कहा गुटलियां फेंकना नहीं, गुटलियां जमा की। अच्छा खजूर कैसे खाते हैं? खजूर खाने की सुन्नत ये है, लोग जब खजूर आती है तो मुंह में डाल लेते हैं, ये सुन्नत नहीं है। और फिर मुंह की गुटली हाथ में लेते हैं और उसको उसी बर्तन में डालते हैं जिसमें खजूर रखी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होते थे ऐसे लोगों से जो मुंह से गुटली निकाल के बर्तन में रखते थे। पहली बात तो मुंह में गुटली समेत खजूर डालना ही नहीं चाहिए। खजूर हाथ में लेके उसके 2 टुकड़े करना चाहिए और गुटली बाहर निकाल कर फिर खजूर मुंह में डालना चाहिए। नहीं, मुंह में नहीं डालना चाहिए डायरेक्ट, खजूर की गुटली बाहर ही निकाल कर फिर खजूर मुंह में डालना चाहिए। आपने खजूर खाई, गुटलियां जमा करते रहे, खजूर खा ली तो कहा ये गुटलियों का क्या? तो इरशाद हुआ ये खजूर मैं जन्नत से लाया हूं, ये खजूर जन्नत से लाया। देखो नबी की शान, लोग जन्नत में जाकर जन्नत की चीजें खाएंगे, नबी दुनिया में रहकर के जन्नत के फल खाता है। अरे नबी तो नबी है, जिसको नबी से निस्बत हो जाए वो भी दुनिया में जन्नत के फल खाता है। हजरत मरियम के हुजरे में जो जन्नत के फल आए थे, मरियम कोई नबी तो नहीं है, वो नबी की माँ है, वो नबी की माँ है। नबी की माँ जो है सुभान अल्लाह जो है वो नबी की माँ जन्नत के फल खा रही है दुनिया के अंदर और कुर्बान। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात याद आई। नबी की माँ भी जन्नत के फल खाती है दुनिया में, और नबी की औलाद को भी जन्नत का खाना मिल जाता है दुनिया में। कौन है नबी की औलाद? सुभान अल्लाह,
وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا آئی حضور کی بارگاہ میں رونے لگی. سرکار نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے، اور گم ہوا تو میں نے بہت ڈھونڈا، علی نے بھی بہت ڈھونڈا، حسین کہیں ملتا نہیں. آقا نے فرمایا چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں. اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے، انبیاء کا امام نکلتا ہے. کون ڈھونڈ رہے؟ 4 لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں. امام حسین کو، حضور نبیوں کی جان، علی ولیوں کی جان، فاطمہ کائنات کی جان، اور ساتھ میں مولا حسن. 4 تن نکلے ہیں 5ویں تن کو ڈھونڈنے کے لیے. گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے 5 تن. یہ حسین کی شان ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا، عالم غیب ہے حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں. ایک صحابی کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ دوڑی، میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر، دھوپ میں نیند نہیں آتی، اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سوئے. حضور مسکرائے، کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں. میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پر کا سایہ کیا، ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا، اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے. مولا حسین کی شان ہے، اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو، 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو. بات یوں ہی نکل آ گئی. اب چھوڑ دیجیے اللہ پر، اب جو ہوگا سو ہوگا. عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا، اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی. ایک پر نیچے ایک پر اوپر. یہ باتیں ہو رہی تھی، باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے. مولا حسین بیدار ہو گئے، نیند سے اٹھے، سیدھا ماں کو، نانا کو، بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے. نانا کا دامن پکڑا، ماں نے سینے سے لگایا، بیٹے کہاں گم ہو گئے تھے؟ ماں چلتے چلتے آیا، نیند لگی، سو گیا. چلو بیٹے گھر. کہا نہیں مجھے بھوک لگی، کھانا دو. بچپنا تھا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. ماں نے لب چومے، بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھا لو. کہا نہیں یہیں دو، مجھے کھانا یہیں چاہیے. حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ، یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے؟ بس دامن پکڑا، مجھے یہیں چاہیے، بس اتنا کہا تھا. آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے. بلبل سدرہ جبریل عرض کرتے ہیں حضور حسین کو نہ کہیں، گھر کی بات نہ کریں، یہیں پہ کھانا کھلائیں. یہ لیجیے اللہ نے جنت کے برتنوں میں جنت کا کھانا بھیج دیا. قربان جائیں، یہ شان ہے. بہرحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کھائی، جنت کی کھجوریں. کہا جبریل اس کا کیا کریں؟ کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں، اس سے درخت اگیں گے. جب درخت بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے. جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے، اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا. اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی، اور جو کشتی میں آئے گا وہ تیرے گا. اتنا لمبا معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں، ایسا بھی ہوتا ہے، قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو، دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو. دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے، تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو. اب نوح علیہ السلام نے کھجور بوئی، پودا اگا، پھر بڑا ہوا، پھر مضبوط ہوا، پھر ارشاد ہوا اس کو کاٹو. آپ نے اکیلے کاٹا. اس کو کاٹنے کے بعد تختے بنائے،
جب تختے بنائے آپ نے، اس کے تختے آپ نے تیار کیے تو ان تختوں پر آپ نے نبیوں کے نام لکھے، اور روایتوں میں آتا ہے معارج النبوہ میں علامہ معین الدین لکھتے ہیں کہ ان تختوں میں نبیوں کے نام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا، حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی لکھا، حضرت عثمان غنی کا نام بھی لکھا، مولا علی کا نام بھی لکھا۔ سوچئے آپ میرے نبی کے یاروں کی شان کیا ہے کہ نوح کی کشتی کے تختوں پر یہ نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نوح کشتی بنا رہے، کشتی بناتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی جو تھی وہ تالی بجا کر کے کہتی دیکھو اس پاگل کو معاذ اللہ، اور توہین کرتی، اس لیے وہ بھی ڈوب گئی۔ یعنی نبی کی بیوی نبی کی بے ادبی کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے، بیٹا بھی بے ادبی کرتا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ آپ کشتی بناتے تو ایک بڑھیا تھی اس دور میں، وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی، تو بڑھیا نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں، نوح آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بڑی بھی میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کہا حضرت یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کشتی، کیونکہ اس وقت تک کشتی کا تصور نہیں تھا تو کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی تھی، تو کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کشتی پانی میں تیرتی ہے اور اس میں جو سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور باقی سب ڈوب جائیں گے۔ کہا کون سوار ہوگا؟ کیونکہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بات کو 10 ٹائم کہتی ہے اور وہ بے پر کی باتیں بھی کرتی ہے، اسی لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ بک بک کریں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کی بات سن لو، اور بوڑھوں کی باتیں سننا ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بوڑھے ہم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولتے جائیں بس یہ سنتے جائیں۔ اسی لیے میرے پاس جب بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک کیسٹ 50 بار بجاتے ہیں پھر بھی میں سنتا ہوں۔ ہمارے حافظ صاحب اکتا جاتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے، میں ان سے کہتا ہوں سن لو بھائی، کیونکہ بوڑھے لوگوں کی باتیں ایسی ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے نا۔ ہمارے نوجوان یہ مبلغین بھی بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، میں بیٹھ کے سنتا ہوں، کیونکہ بوڑھوں کی بات کان دے کر سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مقام جعرانہ میں حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑھیا آئی، اور جب وہ بڑھیا آئی تو حضور اس کو دیکھ کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یہ کون سی خوش نصیب بڑھیا ہے جس کو دیکھ کر حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے؟ تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کے پاس گئے اور اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے لیے زمین پہ بچھا دیا۔ وہ بڑی بھی بیٹھ گئی، حضور اس کی طرف کان دے کر کے سننے لگے، وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ لوگ ادھر بے چین ہو رہے تھے کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اور آقائے کریم سب چھوڑ کر اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور خوب اس سے سننے لگے، بس سن ہی رہے تھے۔ جو سب کو سناتا ہے آج وہ سن رہا ہے، بلکہ جس کی خدا سنتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور سنتے رہے، دیر تک وہ بولتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے اس کو پیار سے رخصت کیا، بہت تحفے دے کر رخصت کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون بڑھیا ہے جس کے لیے کھڑے ہوئے اتنا ٹائم دیا، تحفے دیے؟ تو لوگوں نے کہا یہ نبی کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ تب لوگوں کو احساس ہوا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اگر آمنہ ہوتی تو کتنا احترام کرتے۔ لیکن یہاں تو اگر ماں باپ 2-4 جملے کہہ دیں تو ہم فوراً ڈانٹ کر بٹھا دیتے، استغفر اللہ۔ جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال اکارت کر دیتے۔ کل بہت پیاری محفل ہوئی ماں کی عظمت پر، اگر آپ نہیں آئے تھے تو وہ بیان لیجئے اور ضرور سنیے۔ میں نے کبھی کسی سے گزارش نہیں کی میرا بیان سننے کی، لیکن میں آج ہر نوجوان سے کہتا ہوں کل کا بیان لو اور گھر میں لگا کر کے سب گھر کے لوگ سنو۔ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہو تو کل کی گفتگو آپ ضرور سنیں۔ تو بات چل رہی تھی بوڑھوں کی، اور بوڑھے کبھی بولا کرے نا، محلے کے بوڑھے بھی سن لیا کرو، بیٹھ کے باتیں سنا کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا، بڈھا جو ہو جاتا ہے، تو
اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو اس کا، یہ بڈھا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کا یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے۔ اور سفید ریش بوڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بوڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں، وہ حیا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا، اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ماں باپ کو دھتکارتے ہیں۔ اس لیے ادب کرو اپنے بوڑھوں کا۔ تو بوڑھوں کی عادت، بڑھیا نے بھی حضرت نوح سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا مائی کشتی یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاتا، یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے وہ داخل ہوگا۔ کہا میں بھی تو ایمان لائی ہوں۔ فرمایا تو بھی داخل ہوگی، میں تجھے بھی داخل کروں گا۔ ٹھیک ہے، گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی، بن گئی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، بن گئی کشتی؟ کہا نہیں ابھی بن رہی ہے۔ تو کہا کہ کب آئے گا طوفان؟ کہا اللہ بتائے گا ابھی جب آئے گا طوفان۔ پھر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بن گئی کشتی۔ ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے۔ پھر بن گئی کشتی؟ نہیں ابھی بن رہی ہے۔ اور بہت حلم والے تھے نوح علیہ السلام، ان کا نام عبد الغفور ہے، لوگوں کو بخشنے والے، غفور کا بندہ بہت، اسی لیے تو 950 سال تک صبر کیا۔ پھر آئی، بن گئی کشتی، بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی۔ نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا، بولا نا کشتی بن رہی ہے، اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا بتا دیں گے تم کو، اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں جو ہے وہ جلدی نہیں آؤں گے آپ سے پوچھنے کے لیے۔ چلی گئی، ڈر گئی حضرت نوح علیہ السلام نے ڈانٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر، ادھر اللہ نے کہا میرے نوح تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو نے اس کو ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نوح تو نے اس کو ڈانٹ دیا، کیوں ڈانٹا تو نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ بڑھیا ہے، حالانکہ نبی کو حق ہے امت کو ڈانٹنے کا، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی، لیکن ڈانٹ دیا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ کہا نوح اب تو نے ڈانٹا نا، جا اس کا دل بڑا ہوگا تو اس کے گھر جا، اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈانٹا نا تو اب اس کا انعام میں تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جب طوفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آؤں گا، سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا، سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا۔ اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آؤں گا، تجھے لینے آؤں، تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، دل خوش ہو جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کرو، کسی کو ناراض مت کیا کرو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، بندے خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا۔ تو ایک عام بڑھیا کو ڈانٹنے پر اللہ نے اپنے نبی کو کہا اس کے گھر تک جاؤ، تو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کے لیے کتنا احترام ہوگا، کتنی تعظیم ہوگی، اور محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائے تو ان کا کتنا احترام ہوگا، کیونکہ ان کا دل خوش کرو تو اللہ راضی ہوگا، انہیں ناراض کرو اللہ ناراض ہوگا۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی، اللہ کو یہی منظور تھا، اتنی ہمہ ہمی تھی کہ نبی بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھلا دیتا ہے کسی حکمت کے تحت۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 دن تک وہ کشتی چلتی رہی، اور چلتی رہی وہ کشتی، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد رکی، اور جب رکی تو وہ دن تھا عاشورہ کا دن، جمعہ کا دن تھا، عاشورہ کا دن۔ جب وہ رکی کشتی تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی کے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا یا اللہ میں نے تو اس بڑھیا سے وعدہ کیا تھا تیرے کہنے پر کہ میں لینے کے لیے آؤں گا، میں لینے گیا نہیں، اتنا بڑا طوفان آیا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے۔ سوچئے اگر پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے تو کوئی بچا ہوگا؟ کسی کے بچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچا ہوگا؟
حضرت نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، بڑھیا ڈوب گئی، بڑھیا تو ڈوب گئی، کیونکہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ جب نہ رہے تو بڑھیا کہاں بچے گی۔ لیکن اللہ کے نبی آپ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس کے گھر جاؤں گا، تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے۔ ارے جب سبھی ڈوب گئے تھے وہ گھر کیا بچنا تھا، لیکن جب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی موجود ہے، پوری دنیا ڈوب گئی، جھوپڑی موجود ہے۔ اور جب جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کو ایسا لگا کہ کوئی آیا، تو بڑھیا نے جلدی سے نماز مکمل کی۔ السلام علیکم نوح علیہ السلام، چلیں طوفان آ گیا۔ آپ نے مسکرا کے کہا ارے طوفان تو آ کے چلا گیا، طوفان تو آ کر چلا گیا، طوفان آ کے چلا گیا، میں تو سوچی تھی کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ کہا نہیں، طوفان آ کر کے چلا گیا اور میں اللہ کے بھلانے سے بھول گیا، اللہ نے مجھے بھلا دیا، اب میں آیا ہوں تیری خیریت لینے کے لیے۔ کہا ارے آپ میرے گھر سے آ کر کے گئے کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، تو میں نے نماز کی نیت کر لی اور میں نماز میں تھی، ابھی میری 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور طوفان آ کے چلا گیا، اور طوفان تو 40 دن تک کیا کر کے گیا اور اس کی ادھر 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان 40 دن تک رہا، لیکن وہ 40 دن کا طوفان اس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف نہ آیا، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب عالمی طوفان آیا تو اللہ نے اس کی جھوپڑی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ طوفان آتا رہا، تباہی مچاتا رہا، پہاڑ پہ کھڑے ہونے والے ڈوب گئے، اور جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو واپس سے جھوپڑی لا کر کے زمین پر رکھ دی گئی، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر طوفان آ جائے اور کوئی بندہ نماز کا پابند ہو تو جھوپڑی اٹھا لی جاتی ہے۔ جب عالمی طوفان میں 2 رکعت پڑھنے والی بڑھیا کی جھوپڑی کو بچا لیا جاتا ہے، تو امت محمدیہ میں جو 5 وقت کا پابند ہو، طوفان آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہے گی، فسادات ہوتے رہیں گے، مندی آتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کو پہنچے گی، لیکن نماز پڑھنے والے محفوظ کر لیے جائیں گے۔ کوئی نمازی بن کر تو دیکھے، کوئی نماز اتنے بڑے طوفان سے جب اللہ نمازی کو بچا لیتا ہے، ایک بڑھیا بچ گئی۔ اب بتا وہ طوفان کے سامنے اس کی کٹیا کی حیثیت کیا تھی؟ محل والے تباہ کر دیے گئے، چھوٹی سی جھوپڑی بچ گئی، کمزور سی بڑھیا بچ گئی۔ کیوں؟ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں آج فکر مند ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عبادت کی طرف کون آتا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی آئیں گے 2 رکعت کے لیے۔ مسلمانوں تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ فجر کی نماز میں یہی رمضان پورا ہے، رمضان پورا ہے، فجر کی نماز میں کئی مسجدوں کا حال ہم نے سنا تھا کہ اکیلا امام بیچارہ نماز پڑھتا ہے مؤذن کے ساتھ، اور کچھ مسجدیں تو ایسی ہے بتقاضۂ بشریت اگر امام صاحب بھی نہ آ سکے، بارش یا کچھ ہو رہے، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو اس قوم کو برکت کیسے ملے گی؟ رزق میں وسعت کیسے ہوگی؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبت کون سی دنیا میں ہوگی؟ سب سے پہلی مصیبت اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ حضور فرما رہے اور آقا نے کہا ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، کتنے بھی جتن کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں غفلت کرے، سستی کرے، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، اس کو تنگ دستی میں گرفتار کر دے گا۔ نمازیوں کا حال دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ برا نہیں مانیں گے۔
آپ کماتے ہیں 10,000 منتھلی، مہینے کا 10,000 کماتے ہیں. میرے خیال سے لوم چلانے والے لوگ اگر اچھا چل رہا ہو تو ہفتے بھر میں 2,000 روپے تو کما ہی لیتے ہیں، ہے نا آپ جی؟ 2-3 ہزار ہے، 2,000-2,500 کما لیتے ہیں جو بھی آپ. لیکن امام کو آپ کتنا دیتے ہیں؟ 1,000-1,500 روپے ہفتہ. صحیح ہے؟ یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے. ایک لوم مزدور سے کم امام کی تنخواہ ہے. اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ٹرسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنخواہ بڑھانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اپنے گھر سے دینا ہے یا اپنے باپ کی وراثت سے دینا ہے. یہ حال ہے. اگر کسی امام کی 2,000 تنخواہ ہو جائے تو محلے کے لوگ امام کی تنخواہ 2,000، تو امام انسان نہیں ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے. تیری بیوی تیری بائک پر گھومنے کی شوقین ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہے کہ اگر تو جمعہ کے لیے اپنی بیوی کو بائک پر پہنچانے جاتا ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی مجھے بائک پہ پہنچائے؟ امام بننے کے بعد انسان مٹی اور پتھر کا ہو جاتا ہے. اس کے اپنے ارمان نہیں ہوتے، اس کے بچوں کے ارمان نہیں ہوتے. اور قوم کا حال تو یہ ہے کہ اماموں کو بائک پر دیکھ کر میری قوم جتنا جلتی ہے شاید کوئی کافر بھی نہیں جلتا ہوگا اتنا امام کو بائک پہ دیکھ کر. ہاں یہ حال ہے. امام بائک پر. ارے نادان، تجھے کیا پتا اماموں کی شان کیا ہے؟ امام تیرا وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں. جو قوم امام کا اچھا نہ دیکھ سکے اس قوم کو اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ سیاسی لیڈران اگر بیت المال کا پیسہ کھا کر کے ترقی کریں تو کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا. اب بیچارے امام کو اگر بائک پہ دیکھ لے تو میری قوم کے تن بدن میں آگ لگتی. امام کے وجود پہ اچھے کپڑے دیکھ کر میری قوم بے چین ہوتی ہے. اتنے اچھے کپڑے. نادان سن، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا کھا رہا ہے. تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا لباس پہن رہا ہے. تجھ سے کم تنخواہ ہے، تجھ سے اچھے انداز سے گھر میں رہ رہا ہے. کیوں؟ تو بے نمازی ہے، وہ نمازی ہے. ہاں، اللہ نے بے نمازیوں کی روزی سے برکت اٹھائی ہے. امام سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آتا کہاں سے ہے یہ نہ سوچ لیتا حدیث پڑھ کر کہ اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ کسی چیز میں برکت دے دے، دیکھو اس کی برکت کی شان کیا ہے. سور کے یہاں 11 12 بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں، ہے نا، لیکن اللہ نے برکت نہیں دی. اور بکری کے یہاں سال میں 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کتنی برکت ہے. بقرعید پہ ہم لاکھوں ذبح کرتے ہیں. کبھی کسی سال سنا اس سال قربانی نہیں ہوگی، بڑا سالٹیج چل رہا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ حلال ہے، اللہ نے برکت دی ہے. تو اللہ برکت دیتا ہے تو اتنی کثرت سے ذبح ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے تو ہر محلے میں آپ کو بکریاں ملے گی لیکن ہر محلے میں آپ کو خنزیر نہیں ملے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے. تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی کریں اللہ ہمیں بھی برکت دے گا. اور اس کی برکت کے کیا کہنے، سبحان اللہ. اگر وہ برکت دینا چاہیں تو کیا ہوا، ایک مرتبہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. صحابہ آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ ایک کٹورے میں پانی انڈیل دیا. حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے. لوگ پانی سے مشکیزیں بھرنے لگے، وضو کرنے لگے، پینے لگے، اونٹوں کو پلانے لگے. پانی ختم ہی نہیں ہوتا. صحابی کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. یہ برکتوں کا عالم. آقا کریم علیہ السلام فرماتے بے نمازی کی پہلی مصیبت اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتے. کتنی بھی محنت کرو، جمعہ بھی چلاؤ گے نا سکون نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے برکت اٹھائی. اور اللہ جس سے برکت اٹھا لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت برکت نہیں عطا کر سکتی. اور ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی کیونکہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت
ٹی وی چلتا ہے، لوگ اس پہ بھجن سنتے ہیں، لوگ اس پر شرکیہ کلمات سنتے ہیں. بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتنی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. تو جب جس کو آقا ویران کہہ دیں اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو. آج سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گے. اور نماز نہیں پڑھو تو دنیا میں بھی بے برکتی، آخرت میں عذاب. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا، کتنا عذاب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو بچہ قتل کرنے سے زیادہ، زنا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائے گا. حیرت ہے، جو زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ہم ان کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن جو نماز کے وقت ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کیونکہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. زنا سے بڑھ کر گناہ ہے نماز چھوڑنا، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بندہ اگر نماز عصر چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے مسجدوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شہید کر دیا، حتیٰ کہ دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا. اتنے سارے گناہ کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا وہی عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا. ہم اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنے اندر قوت کہاں سے لائیں گے اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری مصیبت جو بے نمازی کو دی جاتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیا جاتا ہے. چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی مومن کے چہرے پہ جو خاص نورانیت ہوتی ہے وہ نور چھین لیا جاتا ہے. آج دیکھو میری قوم کے لڑکے نوجوان خوبصورت دکھنے کے لیے، ہینڈسم دکھنے کے لیے وہ بیچارے اچھے اچھے صابن سے منہ دھل رہے ہیں. پہلے لڑکیاں کریم استعمال کرتی تھی، اب میری قوم کے جوان لڑکے بھی کریم استعمال کرتے. صرف خوبصورت دکھنے کے لیے وہ داڑھی بھی بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم داڑھی بنا کے آئے ہیں. اور داڑھی بنانا تو یہ ہے نا جو رسول نے بنائی. داڑھی رکھنا داڑھی بنانا ہے، داڑھی کٹانا بنانا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے. داڑھی بگاڑنے والا یعنی داڑھی منڈانے والا گویا کہ عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے. بتائیں اگر کوئی مرد کو چوڑیاں پہنا دے تو آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں اچھا سمجھیں گے. کیوں نہیں سمجھیں؟ اس لیے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا طریقہ ہے، اس لیے کبھی کوئی مرد چوڑی نہیں پہن سکتا. بلکہ تانا دے دو کہ تو چوڑی پہن لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے. جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ یہ بھی تو عورتوں کا کام ہے. عورتوں کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی نہیں دی. ایک کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مرد داڑھی کٹا کر کے عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے، داڑھی اتنی ضدی ہے پھر آ کے کہتی ہے وہ تو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. تو مرد ہے عورت نہیں ہے. وہ پھر کٹا ڈالتا ہے تو پھر داڑھی ضد کرتی نہیں تو لڑکا ہے، پھر کٹا ڈالتا ہے. پھر ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس لیے لوگوں مردوں کی طرح بنو، مردوں کی طرح رہو. یہ مردوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا. مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کے بڑے بال ہوتے ہیں سر کے اور مرد کی بڑی داڑھی ہوتی ہے چہرے کی. ورنہ ننھا سا بچہ باپ اور ماں میں فرق کیسے کرے گا؟ باپ اور ماں میں فرق کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تو ان لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی، وہ یہودی لوگ تھے. سرکار نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، تم لوگ مرد ہو؟ انہوں نے کہا مرد ہیں. مرد ہو داڑھی نہیں ہے؟ کم منڈا کے آئے ہیں. حضور نے اٹھو جاؤ، میں ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو. استغفر اللہ العیاذ باللہ. وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے، آقا نے ان کو بھگا دیا
کہ ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو. قیامت کے دن کا تصور کرو جب شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے تم آقا کی بارگاہ میں جاؤ گے. ارے تم اور میں کیا, قیامت کے دن جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ہمارے رسول کی حاجت ہوگی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, سب کو حضور علیہ السلام کی حاجت ہوگی. سوچو جس وقت تم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے حضور یہ کہہ دے چلا جا یہاں سے, جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس سے ملاقات نہیں کرتا. کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ آپ سوچتے ہیں داڑھی کٹا کر خوبصورت لگو گے, تف ہے تمہاری یہ خام خیالی ہے. داڑھی کٹا کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے محمد الرسول اللہ, ان کے چہرے پہ داڑھی موجود, داڑھی خوبصورت بناتی. اور یاد رکھیں یہ چند بال کیا بڑھتے ہیں, قدرت اپنی طرف سے نور نازل کرتی, کیونکہ آقا نے فرمایا داڑھی مومن کا نور ہے. داڑھیوں سے چہرے, تو لوگ خوبصورت بننے کے لیے داڑھی کٹاتے. اور آج کل کی لڑکیوں کا حال یہی ہے. آج کل کی لڑکیاں تو معاذ اللہ یہ کہتی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے, شادی نہیں. لیکن ابھی شاید اتنا زیادہ اب یہ سننے میں نہیں آتا. مجھے ایک بزرگ کی بات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں نا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے. ہر لڑکا داڑھی رکھ لے تاکہ کوئی بغیر داڑھی والا لڑکا ملے ہی نہیں, ایک ماحول بنے. اور کوئی قوم کی بیٹی اگر بدبختی کرتی ہے کہ میں داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی تو وہ لڑکے کی بے عزتی نہیں کرتی بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی بے عزتی کرتی ہے. اور قوم کی وہ بیٹی جو حضور کی سنت کا مذاق اڑائے اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی, اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی. لیکن میں یہاں بھی ایک بات عرض کروں گا کہ جن کے چہرے پہ داڑیاں ہیں ذرا وہ بھی شرم کریں. تم نے داڑھی کو اتنا بدنام کیوں کر دیا کہ لوگ داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگے؟ داڑھی والے اپنا کردار بھی تو سنبھالیں, اپنا کردار بھی تو سنواریں, داڑھی کی قدر بھی تو کریں. کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا سید صاحب داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا. یا اللہ, یہ کیسی سوچ بن گئی کہ داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا, داڑھی رکھیں گے تو پکچر چھوڑنا پڑے گا. ارے تم مسلمان ہے تو تجھے سچ بولنا پڑے گا, تو مسلمان ہے تو تجھے پکچر چھوڑنا پڑے گا. داڑھی رکھ یا نہ رکھ, تو مسلمان ہے تو تجھے ان باتوں پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. اور اسلام میں داڑھی ہے اس لیے تجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج قوم کی بیٹیوں کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. سوچ تو صحیح, آج قوم کی بیٹیاں یہ سوچتی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی, اس لیے نوجوان داڑھی کٹاتے ہیں. اور آج کل تو اب تو الیاذ باللہ, اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, الیاذ باللہ اب تو شادیاں بعد میں ہوتی ہے, شادی سے پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے الا ماشاءاللہ. قوم کی بیٹیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ رابطے بڑھا کر اپنا سب کچھ لٹا دیتی, اور قوم کے نوجوان لڑکے شادی سے پہلے ساری لذتیں حاصل کر لینا چاہتے ہیں. بس میں جاتے جاتے اپنا درد دل اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم شادی سے پہلے شادی کے بعد کی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی عصمت کو تار تار کرنے سے پہلے ذرا اپنی بہن بیٹی کا تصور بھی کر لیا کرو. اگر آج آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کل آپ کے گھر بیٹی ضرور پیدا ہوگی, اور اگر بیٹی نہ بھی پیدا ہو تو آپ کسی بہن کے بھائی ہو, آپ کسی ماں کے بیٹے ہو, آپ کے گھر میں بھی عورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا قرض کی طرح ہے, ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے, لیکن زنا ایسا قرضہ ہے ادھر کیا ادھر وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے, مگر جو توبہ کر لے وہ بچے گا. اس لیے آج افیئر فیشن بن چکا ہے, بچیاں نادانی کرتی ہے. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, میری قوم کی بیٹیوں, یہ جو تم افیئر فلمیں دیکھ کر کے کر رہی ہو, کوئی لڑکا افیئر کرنے والا تمہارا ہمدرد نہیں ہے.
یہ تمہاری آبرو لوٹ کر کے پلٹ جائے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں، بلکہ آج کل میری قوم کی بیٹیاں تو مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آنکھیں لڑا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک عورت ناسک سے آئی، اس کے 2-3 بچے تھے، رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی پتہ ہے؟ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس نے 3 بچے پیدا کیے، چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھاگنے والی بیٹی کی عزت نہ سسرال میں ہوتی ہے نہ میکے میں ہوتی ہے، اس لیے عزت سے شادی کرو۔ اور ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی جلدی کریں۔ لوگ مال دیکھ رہے ہیں، مالدار رشتہ آئے گا تو نکاح کریں گے، اپنی برادری کا آئے گا تو نکاح کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اسلام میں برادریوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے۔ اگر دیندار نیک رشتہ آپ کو مل جائے تو برادری نہ دیکھو، کیونکہ ہر برادری کا خون ایک ہے۔ صرف نیک دیکھو، مسلمان دیکھو۔ توڑ دو یہ دیواریں اجنبیت کی، تعصب کی دیواریں توڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں، نبی کے خاندان سے بہتر کس کا خاندان ہو سکتا تھا؟ لیکن امام حسین نے ایک اس لڑکی سے شادی کی جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اسے کنیز بنا کر کے لایا گیا۔ امام علی مقام کو وہ کنیز پیش کی گئی، امام علی مقام نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر کے گویا کہ اس کنیز کو امت کی آقازادی بنا دیا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو زیادہ دن تک گھروں میں نہ رکھو، اچھا رشتہ نیک دیندار گھرانے کا دے دو، اور آج سے شروعات ہوگی تو پھر آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ ارے تیری بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگنے سے تو اچھا تھا کہ تو کسی مسلمان کے ساتھ بیاہ دیتا عزت کے ساتھ۔ لوگ اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ کہاں دے دیا، لیکن تیری بیٹی کی آبرو تو بچتی، عزت تو بچتی، عزت کے ساتھ تو تیری بیٹی تیرے گھر آتی، تو سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے جیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، درجنوں مثالیں آپ کو ملے گی قرون اولیٰ میں، صحابہ کی زندگیوں میں۔ بہت سارے حبشی صحابہ کو مدینہ منورہ کے مدنی صحابہ نے اپنی بیٹیاں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، شادی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد جو باپ اور ماں نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، پھر بیٹا بیٹی جو گناہ کرتے ہیں، اس کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پر بھی آتا ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، تبدیل کرو، تو قوم کی بیٹیاں جو لڑکوں کے ساتھ افیئر کر رہی ہے، جلدی مچاتی ہے وہ شادی میں۔ لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ کیوں ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے تجربات کی روشنی میں رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو نکاح ماں باپ کی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور جو رشتے ہم خود ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور نوجوان پاک دامنی اختیار کریں، کیونکہ ایک دن آپ نے باپ بننا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے جذبات جوان ہیں، آپ بھاگ کر کے نکاح تو کر لیتے ہیں، افیئر کے ذریعے تو نکاح کر لیتے ہیں، لیکن پھر آج سے 15 سال کے بعد جب آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے تو اس کو شریف گھرانے کا رشتہ نہیں آتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ تو بھگوڑے تھے، انہوں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی،
تو اچھے خاندان کے لوگ آپ کی بیٹا بیٹی کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے، تو گویا کہ آپ کی چند دن کی خوشیوں کی وجہ سے آپ کی اولاد کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے اے ظالم ماں باپ، تو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ و برباد نہ کر۔ جب شریف لوگ نہیں اپناتے تو پھر جہاں چاہے تمہیں اٹھا کر کے دینا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے شرافت کے ساتھ رشتے کرو۔ دیکھو شرافت سے کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، اور بھاگ کر کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ملنا تو اسی نے ہے، ملنا تو اسی نے ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ تو پھر ہم شرافت ہی سے کریں، اچھے راستے سے کریں، تو بیٹیاں بھی انتظار کریں، جلدی نہ مچائیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہی جوڑا تمہیں ملے گا۔ آپ کو بتاؤں، موت، روزی اور رشتے انسان کو ڈھونڈتے ہیں، انسان کو تلاش کرتے ہیں۔ موت نے اسی وقت آنا ہے جب لکھا ہے، رشتہ وہی آنا ہے جب لکھا ہے، جو لکھا ہے۔ ارے ایسا بھی ہے، اللہ اکبر، 7 سمندر پار کسی کا رشتہ لکھا ہے تو وہ رشتہ بھی آ کر کے اسے ملتا ہے۔ بہت مشہور داستانیں ہیں، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی یاد دلائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہی رشتہ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ کس کو کہاں کہاں کا رشتہ ملا، آپ کو حیرت ہوگی، آپ تعجب کریں گے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مزدور کے ساتھ ایک شہزادی کا نکاح لکھا تھا تو ہوا، ایسا ہوا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال کی اصلاح کرے۔ میں اور بھی باتیں عرض کرتا ہوا حدیث پاک میں پوری پڑھتا، لیکن چونکہ مجھے مرکز پہنچنا ہے اور ہفتہ وار اجتماع میں پہنچنا ہمارے لیے لازمی ہے، تو اس لیے چونکہ وہ وہاں پر ابلیس کی مجلس شورا نامی عنوان چل رہا ہے اور مجھے اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔